اسلام مصیبتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام مصیبت مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی مصیبت مانگو نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے حوالے سے امام حسن مجتبی سے کہا کہ ابو ذر غفاری یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے مصیبتیں اور بلائیں عطا فرما تاکہ میں اس پہ صبر کر کے تیرا قرب حاصل کر سکوں، اس لیے کہ انہوں نے احادیث میں سن رکھا تھا، ابھی جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس میں مصیبتوں پر بڑی بشارتیں ہیں، مصیبتوں کا انعام بہت زیادہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا اللہ مجھے مصیبت میں گرفتار کر تاکہ میں وہ انعام حاصل کروں جو مصیبت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ کسی نے امام حسن سے کہا، امام حسن کہتے ہیں اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے۔ اس معاملے میں دیکھیے یہ فکر میں ہم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے متبع نہیں ہیں، ہمیں امام حسن کا راستہ زیادہ عافیت کا نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کا جو ظرف ہوگا، جس کو جتنی معرفت الہی نصیب ہوگی، جس کو جتنا قرب الہی کی دولت نصیب ہوگی، جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جس کے پاس جتنا عرفان ہوگا، وہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے، یا یوں سمجھ لے جو جس منزل پر کھڑا ہے وہ اس منزل کی گفتگو کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی کوئی کم ہستی نہیں ہے، یہ جماعت صحابہ میں صوفیہ کے امام ہے، یہ اہل زہد میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جو زاہدین صحابہ تھے ان میں سیدنا ابو ذر غفاری کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لباس پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو اکثر و بیشتر بستر سے الگ رہتے تھے، یعنی جتنی دیر تھوڑی دیر کے لیے کچھ صحابہ سوتے تھے اس سے بھی آپ کنارہ کشی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، کسی موقع پر اس کا ذکر ہو سکتا ہے، اللہ توفیق دے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا اے اللہ مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر۔ اس سے پتا چلا کہ مصیبتوں کی اہمیت کیا ہے، مصیبتوں کی لذت کیا ہے، مصیبتوں کا مقام کیا ہے۔ لیکن جب امام حسن سے کسی نے کہا، وہ تو مصیبت اور بلاؤں کی دعا کرتے ہیں، امام حسن نے کہا اللہ ابو ذر پر رحمت فرمائے، رحم فرمائے، ہم اتنے بڑے قد سے ہو گئے کہ اللہ سے مصیبت مانگنے لگے یا اللہ سے نعمت مانگنے لگے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ اگر تیری خوشی نعمت دینے میں ہے تو تو ہمیں نعمت عطا فرما، اور تیری خوشی مصیبت دینے میں ہے تو ہمیں مصیبت عطا فرما۔ ہمیں خوشی اور غم سے کیا غرض، ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، دے کون رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بندہ صبر کر کے جو مقام حاصل کرتا ہے، نعمتوں پہ شکر کر کے بھی بندے کو مقام مل جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو، ہم جیسے بندوں کو، خاص طور پہ ہم جیسے گندے بندوں کو، بندہ گندا جس کو کہتے ہیں، ہم جیسے گناہوں کی گندگی میں لتڑے ہوئے، لپٹے ہوئے، ہمیں تو یہی کہنا چاہیے اللہ نعمت دے تاکہ میں تیرا شکر کروں، نعمت دے تاکہ شکر کروں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھا کر شکر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ اسی لیے جب کوئی نفل روزے پہ ہمیں دیکھ کر رشک کرتا ہے یا کسی کو دیکھ کے رشک کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کھا لے اور شکر کر، اس لیے کہ شکر بھی کوئی معمولی عبادت نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایمان کی دو شاخیں ہیں، نصف ایمان صبر ہے، آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ صبر بھی آدھا ایمان ہے اور شکر بھی آدھا ایمان ہے۔ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر بھی اللہ کی صفت ہے، کہ اللہ کا ایک نام صبور ہے، الصبور، رکنے والا، صبر کرنے والا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسان کتنا بھی جرم کرے، کتنے بھی پاپ کرے، وہ جلدی نہیں کرتا، وہ عذاب کو روکے رہتا ہے، حلیم ہے وہ، الصبور، صبر کرنے والا۔ اور جیسے اس کی صفت الصبور ہے ویسے اس کی صفت الشکور، اس کا ایک نام الشکور بھی ہے، شکور بھی اس کی صفت ہے۔ تو صبر اور شکر دونوں نصف نصف اور آدھے آدھے ایمان ہے۔
اور صوفیہ کی زبان میں یہ کہیں کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے صبر اور ایک کا نام ہے شکر۔ یہ گاڑی جنت کی پٹری پر چلتی ہے جس میں صبر اور شکر کے پہیے لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو جب مصیبت آئے تو صبر کرے، مانگے نہیں، آ جائے تو صبر کرے، اور نعمت ملے تو شکر کرے۔ تو